نواز شریف کا پہلے بھی یہی ارادہ تھا کہ اگر وہ وزیر اعظم بن بھی جاتے تو سال ڈیڑھ سال بعد انہوں نے وزارت عظمیٰ شہباز شریف کے حوالے کر دینی تھی۔ نواز شریف اور شہباز شریف بھائی تو ہیں ہی، وہ ایک بہترین ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں۔ بڑا بھائی باس ہے اور چھوٹا بھائی اختلاف رائے رکھنے کے باوجود احکامات مانتا ہے۔ دونوں بھائی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلنے کے ماہر ہیں۔ مجھے کئی بار ان دونوں کی آپس میں گفتگو سننے کا موقع ملا۔ نواز شریف رومانیت پسند اور آئیڈیلسٹ ہے، جبکہ شہباز شریف عملیت پسند ہے۔ دونوں اپنے اپنے دلائل دیکھ کر ایک فیصلے پر پہنچتے ہیں۔ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی دونوں بھائیوں کی اپروچ میں کافی اختلاف ہے۔ شہباز شریف اکیلے بھی ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زبان تک نہیں کھولتے، جبکہ نواز شریف ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سے کئی بار لڑے اور کئی بار ان کی اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہوئی۔ لڑائی کے عروج کے زمانے میں بھی شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ سے مسلسل خفیہ رابطے میں رہتے تھے۔ یہ شہباز شریف کی خفیہ ڈپلومیسی ہی تھی جس کی وجہ سے جنرل باجوہ اور جنرل فیض امیر کے مخالف ترین زمانے میں نواز شریف کو جیل سے نکال کر لندن جانے دیا گیا۔ اس کے پیچھے سارے مذاکرات شہباز شریف نے ہی کیے اور پھر نواز شریف کی واپسی اور ان کے ری لانچ کی راہ بھی انہوں نے ہموار کی۔ دوسری طرف یہی شہباز شریف تھے جو جنرل مشرف کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنوانے والے تھے۔ یہ سفارش کرتے رہے کہ جنرل رئیس شریف کو توسیع دے دے، لیکن نواز شریف نہ مانے۔ جنرل باجوہ کو توسیع دینے کے حوالے سے بھی شہباز شریف متحرک رہے۔ نون کے متوالوں کو شہباز شریف سے گلے بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاناما مقدمے کے زمانے میں شہباز شریف کھل کر سامنے نہیں آئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کلثوم نواز کو چھوڑ کر مریم نواز اور نواز شریف لاہور اترے تو اس وقت شہباز شریف نے جلوس ایئرپورٹ لے جانے کی بجائے اسے مال روڈ پر ختم کر دیا۔ یوں نواز شریف اور مریم کا استقبال ناکام ہو گیا، وہ جیلوں میں چلے گئے۔ ماضی کے گلے شکوے بھی موجود ہیں۔ جنرل مشرف کے ساتھ چودھری نثار علی اور شہباز شریف کی جو ملاقاتیں ہوتی تھی، شہباز شریف ان میں سے کچھ نواز شریف کو نہیں بتاتے تھے۔ ان کا خیال تھا اگر سب کچھ بتاؤں گا تو لڑائی ہو جائے گی اور مارشل لا لگ جائے گا، جبکہ جدہ میں نواز شریف بھائی شہباز شریف سے گلا کرتے تھے، اگر آپ مجھے ساری باتیں بتاتے تو ہم اس کا بہترین حل نکال لیتے۔ اگرچہ نواز شریف اور شہباز شریف کے اثاثہ جدہ میں قیام کے دوران ہی تقسیم ہو چکے ہیں اور اب بھی ان کے الگ الگ کاروبار اور جائیدادیں ہیں، لیکن شہباز شریف نواز شریف کو بھائی نہیں بلکہ والد کی جگہ دیتے ہیں۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم بننا ہے یا نہیں؟ حمزہ کا سیاسی کردار کیا ہوگا؟ سلمان شہباز سیاست میں آئے گا یا نہیں؟ یہ سارے حتمی فیصلے نواز شریف ہی کرتے ہیں۔ شہباز شریف کو یقین ہے کہ ان کا بھائی منصفانہ فیصلے ہی کرے گا۔ ابھی حمزہ کے بارے میں نواز شریف نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ آئندہ سیٹ اپ میں اس کا کیا کردار ہوگا، لیکن اس کے باوجود شاید ہی شہباز شریف بڑے بھائی سے اس حوالے سے بات کر سکے۔ وہ اس معاملے کو بڑے بھائی پر ہی چھوڑ دیں گے۔ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، شریف خاندان میں نواز شریف کا حق سب پر فائق ہے۔ پارٹی کا نام بھی نواز پر ہے، ووٹ بینک بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ نواز شریف کے پیچھے ہٹنے سے اس کے ووٹروں کو شدید دھچکا لگا ہے۔ نواز شریف کئی برسوں سے اپنی ملاقاتیں محدود کر چکے ہیں، بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں۔ پہلے ان کی شہرت ہوتی تھی کہ ہر ایک ملنے والے کا کام بڑے شوق اور لگن سے کیا کرتے تھے۔ یہ عادت بھی تبدیل ہو چکی ہے، وہ اب سارے کام اسحاق ڈار یا شہباز شریف کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ لاہور کے نون لیگی کارکنوں سے ملے، انہیں برسوں گزر چکے ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ حمزہ شہباز شریف کے ذمہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مریم کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ان کی زمینی سیاست کی طرف توجہ ہو جائے، وگرنہ وہ زیادہ تر قومی سیاست پر ہی سوچتے ہیں، زمینی حقائق تک ان کی براہ راست پہنچ نہیں رہی۔ مسلم لیگ نون کئی برسوں تک پنجاب کی سب سے مقبول جماعت رہی۔ اس کی وجہ نواز شریف کی معاشی کارکردگی اور اپنے ارکان پارلیمان کے قلعے مضبوط رکھنا تھا۔ موٹر وے، آزاد معیشت، بجلی کے کارخانے، بھارت سے دوستی کی کوششیں اور سی پیک کے منصوبے، ان سب کا کریڈٹ بہرحال نواز شریف کو جاتا ہے۔ شہباز شریف 19 ماہ کے لیے وزیر اعظم بنے تو کوئی معاشی کارنامہ سر انجام نہ دے سکے۔ اب جب کہ شہباز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم کی سیٹ ملنے والی ہے تو انہیں معاشی حوالے سے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا ہوگا۔ اگر وہ IMF کی شرائط ہی پوری کرتے رہے اور معیشت کو بڑھانے کا کوئی نیا منصوبہ نہ لائے تو پھر زوال پذیر نون پنجاب میں دوبارہ کھڑی نہ ہو سکے گی۔
2024 के इलेक्शन में नवाज शरीफ को जो धचका लगा है, इसके बाद वो लाजमी तौर पर चाहेंगे कि कुछ ऐसा करे कि नून लीग दोबारा से पॉपुलर हो जाए। पंजाब में तो वो जाती उम्रा में बैठे बैठे बैक सीट ड्राइविंग कर लेंगे, मगर मुल्क के बड़े माशी मसाइल तो मरकज़ में है। अगर इस मामले में शहबाज शरीफ को अकेला छोड़ दिया गया तो वो गवर्नेंस तो बेहतर कर लेंगे, लेकिन मुआशी मैनेजमेंट में शायद ज़्यादा बेहतरी ना कर सके। पंजाब को अगले माली साल में 1100 अरब रुपए मुयस्सर होंगे, जबकि मरकज़ के पास टैक्स लगाने, गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के रिलीफ देने का कोई इख्तियार ही नहीं। ऐसे में शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत के हाथ बंधे और मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत के हाथ खुले होंगे। आखिर में ये अर्ज़ है कि नून लीग को अगर मकबूलियत हासिल करनी है तो इसे सियासत के नए तकाज़ों को सीखना होगा। यूथ को सियासत में जगह देनी पड़ेगी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही साथ अपने पुराने रवैये भी तब्दील करना होंगे। तब्दीलियां करेंगे तो तभी अर्बन मिडिल क्लास का ज़हन तब्दील होगा। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो नवाज शरीफ को कीमती घड़ियां, महंगे जूते, ब्रांडेड मफलर पहनते हैं और इन्हें दुनिया की बेहतरीन घड़ियां पसंद है। शहबाज शरीफ सियासत में आए तो छोटी सी गाड़ी में सफ़र किया करते थे, खद्दर के कपड़े पहनते थे। नवाज शरीफ दुनिया में राय सरमायादारी निज़ाम के कायल है, इसीलिए इनकी तवज्जो तालीम और सेहत के बजाय दीगर पॉलिसियों की तरफ है। वो 8 से 10% टैक्स के हामी हैं। वो चाहते हैं कि तालीम और सेहत को निजी शोबा चलाए। सरमायादारी निज़ाम में यकीन की वजह से उन्होंने पाकिस्तान में आज़ाद मईशत की बुनियाद रखी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ सोशलिस्ट ज़हन के मालिक हैं। वो समझते हैं कि गरीब आवाम के लिए अस्पताल बनाने चाहिए, इसीलिए उन्होंने PKLI जैसा अस्पताल बनाया। उन्होंने तालीम के हवाले से दानिश स्कूलों की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ सियासी और माशी विज़न रखते हैं। शहबाज शरीफ अच्छे मैनेजर हैं, इन्हें जो प्रोजेक्ट मिलता है इसकी तकमील में जान लड़ा देते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के कॉलम सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नवाज शरीफ का पहले भी यही इरादा था कि अगर वो वज़ीर आज़म बन भी जाते तो साल 1.5 साल बाद उन्होंने वज़ारत उज़्मा शहबाज शरीफ के हवाले कर देनी थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भाई तो हैं ही, वो एक बेहतरीन टीम के तौर पर काम करते हैं। बड़ा भाई बॉस है और छोटा भाई इख्तलाफ राय रखने के बावजूद अहकामात मानता है। दोनों भाई गुड कॉप और बैड कॉप खेलने के माहिर हैं। मुझे कई बार इन दोनों की आपस में गुफ्तगू सुनने का मौका मिला। नवाज शरीफ रुमानियत पसंद और आइडियलिस्ट है, जबकि शहबाज शरीफ अमलियत पसंद है। दोनों अपने अपने दलाइल देखकर एक फैसले पर पहुंचते हैं। पाकिस्तान की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी दोनों भाइयों की अप्रोच में काफ़ी इख्तलाफ है।